السلام علیکم۔ ویڈیو تھوڑی سی انفارمیٹیو ہوتی ہے، انفارمیشن والی ہوتی ہے۔ کم از کم اپنے 5 سے 6 منٹ ضائع کر کے یہ تھوڑی سی انفارمیشن کلیکٹ کر لیا کریں، آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے برانڈ نیم اونسٹ ٹیبلٹ کو۔ اس کے اندر جو جینرک انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ اونڈاسٹیرون ہائیڈروکلورائڈ ہیں۔ کمپنی نیم فارمیڈک ہے۔ اس کے اندر سیرپ انجیکشن ٹیبلٹ کی فارم میں یہ موجود ہوتی ہے۔ اس کی جو ڈرگ کلاس ہے وہ اینٹی میٹک میڈیکیشن ہے۔ یہ استعمال ہوتی ہے وومٹ اینڈ نوزیا کو سٹاپ کرنے کے لیے۔ یہ استعمال تب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی ہیوی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یا ڈیورنگ ہیوی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے دوران، جیسا کہ آپ لوگوں کی کولونوسکوپی، ریڈیشن تھراپی، آپ لوگوں کی کینسر تھراپی، آپ لوگوں کی سرجری کے بعد یہ استعمال ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو وومٹ آنا شروع ہو جائے، یا اینستھیزیا کے دوران یہ ٹیبلٹ استعمال کروائی جاتی ہے تاکہ وومٹ کے پروسیس کو اسٹاپ کیا جا سکے۔ اب اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں۔ سائیڈ افیکٹس ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ سائیڈ افیکٹس صرف یہ ہیں کہ آپ لوگ اسے پریگنینسی کے دوران فیمیلز فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ دوسرا اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے، جس پرسن کے یا جس پیشنٹ کا ہارٹ ریٹ یا ہارٹ ریتھم جو ہے وہ سلو ہے، یعنی دل کی دھڑکن جس کی سلو رہتی ہے، اگر وہ پیشنٹ اس کو استعمال کرے گا تو اس کی جو دھڑکن ہے وہ مزید سلو ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں کو سانس میں تنگی ہو سکتی ہے۔ پریگنینسی کے دوران بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کا ہارٹ ریٹ جو سلو ہے وہ بھی لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ میڈیکیشن سٹاپ کیسے کرتی ہے وومٹ کو؟ تو وومٹ کو سٹاپ کرتی ہے، ہمارے باڈی کے اندر ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں، اور سیروٹونین 5HT3 ریسیپٹر سیلز ہیں جن کو یہ بلاک کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دماغ ذہن میں سے وومٹ کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو وومٹ کا کنسیپٹ ہے وہ ہمیں الٹی رک جاتی ہے۔ اب یہ یوز کس طرح ہوتی ہے، الٹی آتی کس طرح ہے، یہ سیروٹونین کہاں سے آ گیا، یہ ریسیپٹر سیل کہاں سے موجود ہوتے ہیں، کہاں پہ موجود ہوتے ہیں، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایکچولی ہماری جب بھی انجری وغیرہ ہوتی ہے، کوئی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو ہماری قدرت کی طرف سے ہماری باڈی میں کچھ سیلز وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیڈ ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی ایک ہارمون سکریٹ کرتی ہے قدرت کے نظام کی وجہ سے۔ اس ہارمون کا نام ہوتا ہے سیروٹونین۔ یہ سیروٹونین ہارمون جو ہے یہ ایکٹیو کرتا ہے 5HT3 ریسیپٹر سیلز کو۔ اب یہ جو ریسیپٹر سیلز ہیں یہ سینٹرل نروس سسٹم میں ہمارے برین میں موجود ہوتے ہیں، اور پیریفرل نروس سسٹم میں ہماری گٹ کی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ باقی بھی مختلف جگہوں پر یہ ریسیپٹر سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ مختلف سگنل ٹرانسمیشنز کا کام کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر پیریفرل نروس سسٹم میں یہ ہمارے گٹ کی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی سیروٹونین ریلیز ہوتا ہے یا ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ایکٹیو کر دیتا ہے 5HT3 ریسیپٹر سیلز کو۔ اب ریسیپٹر سیلز جو ہوتے ہیں یہ نیورونز کے ذریعے یا نرو سیلز کے ذریعے سگنل ٹرانسمٹ کرتے ہیں دماغ کو۔ دماغ آگے ایکٹیو کرتا ہے وومٹ سٹیمولائی کو، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا سارا پروسیجر ہے۔ اب جیسے ہی آپ لوگ کوئی اونڈاسٹیرون یا کوئی الٹی والی میڈیکیشن استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد یہ ڈائریکٹ جا کے ریسیپٹر سیل اور سیروٹونین ہارمون کے درمیان جو لنک ہوتا ہے اس کو بلاک کر دیتی ہے۔ جب ان دونوں کے درمیان تعلق ختم کرے گی تو سیروٹونین جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے 5HT3 ریسیپٹر سیل کو ایکٹیو نہیں کر سکے گا،
एक्टिव नहीं करेगा तो सिग्नल नहीं पहुंचेंगे, जब सिग्नल नहीं पहुंचेंगे तो आप लोगों के जहन में ख्याल ही नहीं आएगा उल्टी का, जिसकी वजह से ये सारी उल्टी का प्रोसेस जो स्टॉप हो जाता है मेडिकेशन के इस्तेमाल से। अब पेरिस्टालसिस होती कैसे है? आप लोगों के जो स्टमक होता है उसके नीचे वाली साइड पे जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, वहाँ पे एक मसल होता है। वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल ब्रेन की तरफ से लेके आते हैं। वो सिग्नल क्या करते हैं, वो हमारे मसल जो होते हैं एसिटाइल कोलाइन के ज़रिए उन मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्टमक का नीचे वाला हिस्सा होता है वो बंद हो जाता है। बंद होने की वजह से वो फॉरवर्ड करता है, फूड को फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फूड जो हमारे जितनी भी जो चीज़ हमने खाई होती है वो हमारे मुंह के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाती है, यानी एंटी पेरिस्टालसिस शुरू हो जाती है। तो ये सारा कंसेप्ट है। लेकिन अब एक मज़ीद बात आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन और है। आप लोग इस मेडिसन को हरगज़ भी नॉर्मल वोमिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये आप लोगों की मोटेलिटी, गट मोटेलिटी को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती है अगर आप नॉर्मल वोमिट प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्यूरिंग हाई सर्जरी लेवल पे ये इस्तेमाल करवाते हैं डॉक्टर। अगर आप लोगों को एक दफ़ा इस्तेमाल करवा दे उसके बाद स्टॉप हो जाए तो ये नहीं कि आप लोगों को जब भी उल्टी आए आप लोग ऑनसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो अपनी ज़िंदगियों को बचाएं, मज़ीद बीमारियों से भी बचें, ठीक है। मेडिसिन का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, किसी फार्मासिस्ट, किसी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मेडिसिन को खाएं। बिला वजह किसी भी जगह पे जाके ना अपनी मेडिसिन खुद कह के लेके खाएं, क्योंकि इन चीज़ों के नुकसानात होते हैं जिनकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन का सबब बनी हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। अदरवाइज़ खुदा हाफिज़, शुक्रिया।